سيدي مرشدي يا نبي يا نبي سيدي مرشدي يا نبي يا نبي سيدي مرشدي يا نبي يا نبي وكفى الموت بالصعب خذي يا زمان دي حولي الحمد لله رب العالمين
واجب صد احترام قابل قدر زینت مسند صدارت حضرت قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب بخاری سجادہ نسیم آستانہ عالیہ کیپڑی شریف، اور نہایت ہی واجب الاحترام حضرت سید غلام دستگیر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، یہ کھیپڑا والا ہے، معذرت کے میں غلط بولا، کھیپڑا والا شریف، حضرت سید غلام دستگیر شاہ صاحب اور برادر محترم حضرت علامہ جو مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے، دیگر میرے سینئر بیٹھے ہیں جناب مولانا محمد ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور پیر سید کرنل مسعود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء کرام، سراخانہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انتہائی واجب الاحترام عوام اہل سنت والجماعت، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بچوں، سب سے پہلے اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، میں چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم سب مل کر محبت و ذوق اور شوق سے چند اشعار کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور مجھے یقین ہے اور امید واثق ہے کہ آپ بہت ذوق والے ہیں، میں آپ کا ذوق دیکھ کے جھوم گیا ہوں، بڑی خوشی ہوئی ہے، جس طرح میرے عزیز حضرت علامہ مولانا مدثر چشتی صاحب جو آپ کی انجمن عاشقان مصطفیٰ کے صدر ہیں، ان سے جس طرح آپ ساتھ دے رہے تھے، میں توقع کرتا ہوں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ایک بار میں کہ ذرا درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی محفل ہے، اور یہ جب اپنے عروج پہ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جن کی محفل ہے وہ کبھی کرم نوازی فرماتے ہیں اور خود بھی تشریف فرما ہو جاتا ہے، پڑھیں گے تو ذوق آئے گا۔ یہ رخ پہ رحمت کا جھومر سجا
کی اہل بیت اطہار ان سے بڑا کریم کون ہے؟ تو جب ایسے لوگ بیٹھے ہوں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، بولیے کہ مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اپنی محفل میں جب آئی ہے رحمت کا جھوم سجا کملی والے کی محفل سجی ہے رحمت کا جھوم سجا۔ پھر آپ ایک عجیب سی بات سنتے ہیں کہ قیامت کے روز آپ علیہ السلام بھی حضرت کے علامہ بیان کر رہے تھے کہ حضور گناہگار حضور کے اور نیکوکار رب کے، تو حضور قیامت کے دن سجدہ ریز ہو جائیں گے اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک پوری امت بخشی نہیں جاتی، اور اللہ کی طرف سے یہ ارشاد گرامی ہوگا میرے محبوب سل توسا وشفا تو شفا، مانگ تو صحیح، مانگے گا میں تیری جھولی میں ڈال دوں گا، شفا تو شفا، تو شفاعت کر کے دیکھ تو صحیح، تو نام تو لے کے دیکھ میں بخش دوں گا۔ تذکرہ ہوگا کہ وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا دو، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا دو، آپ کی ساری امت بھری ہے۔ وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا دو، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا دو، آپ کی ساری امت بھری ہے، رحمت کا جھومر سجا کملی والے کی محفل سجی ہے،
اہل سنت والجماعت کے عوام وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو سب کو ماننے والے ہیں. آقا علیہ السلام ہوں، دیگر انبیاء علیہ السلام ہوں، اولیاء اعظام ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا صحابہ کرام ہوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہم سب کے غلام ہیں. یہاں یہ جو شعر ہے اس میں ضرورت شعری کے تحت انہوں نے اور تاجدار ولایت حضرت علی کا ذکر کیا ہے، ورنہ ہم تو اس ترتیب کے قائل ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر تو کریموں کا سایہ ہے سر پر، ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف مولا علی ہے، ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف مولا علی ہے. آخری بار رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے، مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کی محفل میں جلوہ گری ہے، رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے. سبحان اللہ. آئیے اب اپنے موضوع پر بات شروع کرتے ہیں. یہ بھی ضروری ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوانا، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں نذرانہ حقیقت، پھر گفتگو. سب سے پہلے میں شروع اسی سے کروں گا. حضرت علامہ نے اشارہ دیا، میرے ذہن میں وہ روایت آ رہی تھی. آج جو بھی محفل حمد و نعت لکھتے ہیں، میں ٹیچر نہیں اچھالوں گا، ویسے میں آپ کے ذوق کے لیے ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. جیسے آج ہو گیا نا کہ پہچان مشکل ہو رہی ہے، انہوں نے لکھ دیا، وہ بھی اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں. محفل حمد و ثنا وہ بھی لکھتے ہیں، پہلی بات تو چھوڑ گئے. آج میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے ایک بس یہاں سے لاہور جا رہی ہو، کسی نے لاہور جانا ہو اور بس میں گجرانوالہ جانا ہو یہاں سے، اور وہ لاہور کا بورڈ لگا لے اور دھوکے سے لاہور کی سواری کو بٹھا لے کہ میں نے لاہور جانا ہے، اور وہاں گجرانوالے جا کے کہیں نہیں اب تم یہاں اتر جاؤ لاہور کی بس لے لو، ہم تو گجرانوالے والے ہیں، لاہور کبھی نہیں گئے. اس طرح لوگ بٹھا لے سواریاں، بٹھا لیتے ہیں نا غلط روڈ لگا کے. اس لیے میں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں ایک شخص، یہی اہل سنت والجماعت سب کہنے لگ گئے، ایک شخص آپ کے دروازے پہ آیا، اس نے کہا امام عاشقان شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ سوال لے کے آیا ہوں کہ اب پہچان مشکل ہو رہی ہے، آپ کوئی پہچان بتا دیں کہ اصل اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے. سید الشہداء سید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا علامت اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی دور میں یہ ہو جائے کہ سب یہ کہنے لگ جائیں کہ میں بھی اہل سنت والجماعت ہوں، میں بھی اہل سنت والجماعت ہوں، اس وقت کسی اور پہچان کے چکر میں نہ پڑنا، دیکھنا علامت اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھنا جو حضور کی ذات پر درود و کے
اصل نہیں ہے وہ نہیں پڑھتے، وہ کتراتے ہیں یا یہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کون تھا پڑھے جو اس چکر میں نہیں پڑھتے، جو کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو تو بھی ثواب، تو بھی قبول، یا رسول اللہ کہو تو بھی قبول، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کہو تو بھی قبول، عربی میں کہو تو قبول، اردو میں کہو تو قبول، پنجابی میں کہو تو قبول، فارسی میں کہو تو قبول، انگریزی میں کہو تو قبول، جس زبان میں آقا کے اوپر درود بھیجو ہر زبان میں قبول ہے۔ آپ کی بات پہ رد ہو جاتی ہے، اس کے رد ہونے کا کوئی چانس نہیں، کوئی صورت ہی یہ پہچان رکھنا کثرت صلاۃ علی النبی ہے، تو ان چکروں میں نہیں پڑتے جو جھوم کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس میں نہیں پڑتے ہیں کہ کہوں یا نہ یا، وہی اہل سنت والجماعت جھوم جاتے ہیں۔ تو میں اسی سے اپنی گفتگو آگے لے چلتا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب آپ فرما دیں اپنی زبان اکبر کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میری امت سن لو کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو جائے، میرے محبوب نے سنا دو، انہیں بتا دو، ارشاد فرما دو، وبذلک فلیفرحوا، رحمت